السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہم غالب کی یہ غزل پیش کرنے سے پہلے آپ سے دو تین باتیں عرض کر دینا چاہتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ جیسے جیسے سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے غالب کی غزلیں مشکل ترین ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور آپ ایک ہی نشست میں تمام کی تمام اشعار ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ ایک غزل کو جو مثال کے طور پہ 7 شعروں کی ہے تو آپ اس کو 2 دنوں میں ہمیں سمجھایا کیجئے تاکہ بات پوری طرح ہماری سمجھ میں آ جائے کرے۔ اب بات درست بھی ہے، کیونکہ دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان ویڈیوز کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے انہیں بار بار چلا کر دیکھتے ہیں۔ تو ویڈیو مان لیجئے کہ اگر 15 یا 20 منٹ کی ہوتی ہے تو ان کو پھر ایک مرتبہ 15 یا 20 منٹ اس کو دینا پڑتے ہیں۔ تو دوستوں نے یہ تجویز دی کہ ان غزلوں کو 2 حصوں میں بانٹ لیا جائے تو ہمیں سہولت ہو جائے گی، اور ہم اگر انہیں ریوائنڈ کر کے یعنی ایک مرتبہ پھر دیکھنا چاہیں گے یا 2 مرتبہ دیکھنا چاہیں گے تو ہمیں سہولت کے ساتھ یہ کام کرنے کا موقع مل جائے گا۔ تو ہم نے یہی سوچا ہے کہ اب ہم غالب کی وہ غزلیں جو 7، 9 یا 13 اشعار پر ہیں، بعض غزلیں ایسی ہیں پر مشتمل ہیں، تو ان کو ہم آپ کی خدمت میں تھوڑا تھوڑا کر کے پیش کریں گے تاکہ آپ یہ جو سبق ہوتے ہیں ان سے پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیے آج کی غزل شروع کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے غم دنیا سے گر پائی بھی فرصت سر اٹھانے کی، فلک کا دیکھنا تقریب تیرے یاد آنے کی۔ اس کا جو پہلا مصرع ہے غم دنیا، تو اس کے لیے صرف یہی نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ شاعر نے صرف اپنے محبوب کی بات کی ہے۔ دنیا کے غم بہت سارے ہو سکتے ہیں، آج کل کے زمانے میں بھی ہیں، غالب کے زمانے میں بھی تھے، تو وہ انہی غموں کی بات کر رہے ہیں، اور اس کو انہوں نے ایک ہی غم بتا دیا ہے، یعنی غم دنیا۔ تو دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ انسان کے ساتھ طرح طرح کی فکریں اور طرح طرح کی پریشانیاں لگی رہتی ہیں۔ تو غم سے مراد ان کی وہ غم نہیں ہے جسے ہم صدمہ کہتے ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، تفکرات ہیں، فکریں ہیں جو طرح طرح کی انسان کے ساتھ لگی رہتی ہیں۔ تو غم دنیا سے مراد غالب کی یہاں پر یہ دنیا کے جھمیلے اور دنیا کے جھگڑے ہیں۔ اب اس میں دوسرے مصرے میں فلک کا دیکھنا، فلک کہتے ہیں آسمان کو، اور فلک بہت سارے مواقع پر غالب نے بھی اور دوسرے شعراء نے بھی فلک کو تقدیر کے معنوں میں بھی استعمال کیا ہے، قسمت کے معنوں میں بھی استعمال کیا ہے۔ تو فلک کا دیکھنا یعنی آسمان کو دیکھنا، تو آسمان کو دیکھنے سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اپنی قسمت پر جب نظر ڈالتے ہیں تو ان کو اپنی پریشانیاں اور اپنے غم یاد آ جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ قسمت کی بدولت ہی ہے۔ یہاں پر جو لفظ تقریب استعمال ہوا ہے یہ ذریعہ باعث یعنی سبب کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے طریقے پر کی جائے جس سے دلیل یا نتیجہ ذہن میں آ جائے۔ تو تقریب کو آپ بھی انہی معنوں میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ شعر سمجھنے میں کافی سہولت ہوگی۔ تو فرماتے یہ ہے کہ غم دنیا ہم پر ہر طرح سے مسلط ہے، یعنی ہم پر چھایا ہوا ہے، اتنی زیادہ فکریں ہیں، اتنی زیادہ پریشانیاں ہیں کہ ان کی وجہ سے تو ہمیں سر اٹھانے کی فرصت نہیں ملتی۔ سر اٹھانے کا اس لیے استعمال کیا ہے، یہاں پر یہ لفظ استعمال کیے ہیں کہ جب آدمی کسی غم میں یا کسی پریشانی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سر جھکا کر سوچوں میں غرق ہوتا ہے۔ تو کسی وقت کہتے ہیں کہ اگر فرصت مل جائے، اول تو اس کی فرصت ہی نہیں ملتی، لیکن اگر کبھی اتفاق سے سر اوپر اٹھتا ہے اور جو ہماری نظر آسمان پر پڑتی ہے تو ساتھ ہی محبوب تو یاد آ جاتا ہے، جو کہ ہماری بہت ساری جو فکریں ہیں ان میں سے ایک فکر تو بھی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمیں اور بہت سارے غم ہیں تو تیرا غم بھی ساتھ لگا ہوا ہے،
تو آسمان پر نظر پڑنا جو ہے وہ ایک اس وقت ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ آسمان پر نظر پڑنا یعنی فلک پر نظر پڑنے سے مراد فلک آسمان کو کہتے ہیں، آپ جانتے ہی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بس وہ ہمیں ایک تیری یاد آ جاتی ہے، یعنی اپنے مقدر پہ جب نظر ڈالتے ہیں تو تیری یاد آ جاتی ہے۔ تو آپ چونکہ انہوں نے سر جھکانے کی بات کی ہے تو آپ اسے آسمان کو نظر اٹھا کر دیکھا جاتا ہے، تو آپ اس کو انہی معنوں میں سمجھیے۔ کہنے کا ان کے مطلب یہ ہے کہ جب کبھی بھی ان سب پریشانیوں سے کبھی ہمیں نجات ملتی ہے، یعنی کبھی ہمیں کس وقتی طور پہ جب ہم یہ پریشانیاں بھول جاتے ہیں تو پھر ہم اپنی تقدیر کو دیکھتے ہیں، تو تقدیر میں جو سب سے پہلے ہمیں جو دکھ ہے، جو پریشانیاں ہے، وہ تیری یاد ہے۔ یعنی دنیا کے سارے غم جو ہیں وہ ایک طرف ہیں اور محبوب کی یاد ایک طرف ہے۔ اگلا شعر دیکھیے گا، کھلے گا کس طرح مضمون میرے مکتوب کا یارب، قسم کھائی ہے اس کافر نے کاغذ کے جلانے کی۔ کھلے گا سے مراد ہے یہاں پر علم میں آنا، یعنی جو مکتوب کہتے ہیں خط کو، تو یہ اللہ میاں سے مخاطب ہیں، تو کہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے خط میں لکھا ہے وہ میرے محبوب کو کب تک یعنی اس کا علم ہوگا۔ اور قسم کھانا کہتے ہیں کہ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ محبوب نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ جو کاغذ اس کے پاس پہنچے گا وہ اسے جلا دے گا، اور دوسرے یہ کہ وہ اسے ہرگز نہ جلائے گا۔ تو اب ہم اس شعر کا مطلب کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی سمجھ میں یہ دونوں باتیں آ جائیں گی۔ تو کھلے گا کس طرح مضمون کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ میرے خط میں لکھا ہوا ہے اس کا علم میرے محبوب کو کیسے ہوگا، اس لیے کہ اس نے تو اس بات کی قسم کھا رکھی ہے۔ کافر کہا، کافر محبوب کو کہتے ہیں، صنم بھی کہتے ہیں، کافر بھی کہتے ہیں، شوخ بھی کہتے ہیں، بہت سارے الفاظ ہیں جو اردو شاعری میں محبوب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کافر نے، اس صنم نے، ہمارے محبوب نے کاغذ کو جلانے کی قسم کھا رکھی ہے۔ آئیے اب اس کو ذرا مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اے اللہ، میرے خط کا مضمون محبوب پر کیوں کر کھلے گا، یعنی اسے کیوں کر معلوم ہوگا کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ تو اس کافر نے تو فیصلہ کر رکھا ہے کہ جو کاغذ اس کے پاس میری طرف سے پہنچے گا اسے دیکھے اور کھولے بغیر ہی وہ جلا دے گا۔ دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ خط کھول کر مضمون پڑھ لینے کی، یعنی جو کچھ بھی خط میں انہوں نے ماجرا لکھا تھا، اپنا حال دل ہی لکھا ہوگا، ظاہر ہے محبوب کو خط بھیج رہے ہیں تو اور کیا لکھا ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ خط کھول کر تو مضمون پڑھنے کی اس سے ہمیں کوئی امید ہی نہیں تھی، البتہ اس نے ہر کاغذ جلا دینے کی قسم کھا رکھی ہے۔ یعنی میرا خط جاتا تھا تو وہ اسے آگ میں جھونک دیتا تھا اور اس سے شعلے اٹھتے تھے، تو یوں جو میرا جو غم تھا، میرا سوز غم تھا، وہ اس پر واضح ہو جاتا تھا۔ تو اب اس ظالم نے خط نہ جلانے کا فیصلہ کر لیا، یعنی جو میرے سوز غم کے اظہار کی جو بھی تھوڑی بہت کسر باقی تھی اس کا دروازہ بھی بند ہو گیا، تو لہٰذا میں اپنے خط کا مضمون لکھنے سے بالکل محروم ہو گیا۔ بڑی اچھی بات کی ہے انہوں نے۔ ایک مرتبہ پھر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جب خط جلتا تھا تو اس سے چونکہ خط غالب کی طرف سے یا شاعر کی طرف سے جاتا تھا تو اس کے جلنے سے محبوب کو یہ اندازہ ہوتا تھا کہ بھائی ان کی محبت کی آگ ہے وہ کس قدر شدید ہے۔ تو اب جو ہمارے محبوب ہیں انہوں نے خط کو نہ جلانے کا فیصلہ کر لیا ہے، یعنی جو ہمارے سوز غم کو وہ محسوس کرتے تھے خط جلانے کے بعد اس کی گرمی کی وجہ سے، تپش کی وجہ سے، تو انہوں نے اب اس سے بھی ہمیں محروم کر دیا ہے۔ پہلا مطلب جو ہے وہ تو کسی بھی یعنی پیچیدگی کے بغیر واضح ہے، دوسرے میں تھوڑا سا پھیر ہے، لیکن مرزا غالب کے ہاں معمولی پھیر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس غزل کا تیسرا شعر ہے جو آج کے سبق کا آخری شعر ہے۔ اس کے جو باقی 4 اشعار ہیں وہ ان کی شرح انشاءاللہ ہم کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو یہ شعر ہے، لپٹنا پرنیا میں شعلہ آتش کا آساں ہے، ولے مشکل ہے حکمت دل میں سوز غم چھپانے کی۔ بڑے مشکل ہے حکمت دل میں سوز غم
چھپانے کی۔ اس میں لفظ آیا ہے پرنیا۔ پرنیا کہتے ہیں ریشم کو، جو ریشم کا کپڑا ہوتا ہے اس کو پرنیا کہتے ہیں، اور شعلہ آتش کا مطلب ہے آگ کا شعلہ، اور ولے جو یہاں استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے لیکن، اور حکمت کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی سمجھداری کی بات، ایسی بات جس میں سے کوئی دانش کا یا کوئی عقل کا پہلو نکلتا ہو۔ اور سوز غم ابھی آپ کو بتلا چکے ہیں کہ غم کی آگ، تو جب ہم اس شعر کا مطلب کریں گے تو یہ انشاءاللہ یہ جو معنی ہیں یہ آپ کے لیے کافی آسان ہو جائیں گے۔ اب یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جو شعلہ ہوتا ہے وہ ریشم میں لپٹا ہوا نہیں رہ سکتا، فوراً بھڑک اٹھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ ریشم کو آگ لگائیں گے تو اب ایک دم جو ریشم ہے وہ جل جائے گا۔ تو مرزا کہتے ہیں کہ یہاں یہ حالت ہے کہ شعلہ ریشم میں یہ آسانی سے لپیٹا جا سکتا ہے، لیکن سوز غم کو دل میں چھپائے رکھنے کی تدبیر بہت مشکل ہے۔ یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دل ریشم سے کہیں زیادہ آتش گیر ہے، یعنی اس کو ریشم سے بھی پہلے آگ لگ جاتی ہے، اور غم عشق کا جو سوز ہے وہ آگ سے زیادہ سرکش ہے اور بے پناہ ہے۔ اب پھر اس شعر پر ایک مرتبہ آپ غور کیجئے کہ انہوں نے یہ مثال جو دی ہے وہ یہ مثال شعلے کی اور جو پرنیا کی دی ہے، ریشم کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ شعلہ تو اس میں ریشم میں لپٹ کر شاید باقی رہ جائے، لیکن یہ بہت مشکل ہے کہ جو سوز غم ہے اس کو دل میں چھپا لیا جائے، یہ بہت مشکل ہے۔ اس کا یعنی کسی نہ کسی طرح سے اظہار ہو کر رہ سکتا ہے، ہو جاتا ہے اس کا اظہار۔ تو ایک ناممکن چیز کو انہوں نے بتایا کہ وہ ممکن ہو سکتی ہے، لیکن جہاں تک دل کی آگ اور دل کے سوز کا تعلق ہے اس کو چھپانا بے حد مشکل ہے۔ تو خواتین حضرات، اس غزل کے یہ پہلے 3 اشعار تھے جن کی شرح اور مشکل الفاظ کی معنی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اس کے 4 اشعار باقی ہیں جن کی شرح اور مشکل الفاظ کی معنی کے ساتھ ہم کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔